الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، جادو کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت باتیں پیش کی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں جادو اور کہانت کی حیثیت سے جو رسالہ ہے اس کا درس پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کا تحریر کردہ ہے۔ آج کے درس میں کچھ دعائیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ جن کے ذریعے سے ہم شیطان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور جادو اور اس طرح کی دیگر جو شر ہیں اس سے بھی محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ایک دعا ہے جو مسلم شریف میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں آئی ہوئی ہے، وہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جس کا معنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے اس کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے اور اس کا ورد کثرت سے کرے، رات یا دن میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے وقت، خواہ مکان ہو یا صحرا، فضا ہو یا سمندر، ہر جگہ اس کا ورد کرنا چاہیے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من نزل منزلا فقال، جو کسی بھی نئی جگہ پر اترا، چاہے وہ سمندر میں، زمین پر، پہاڑوں میں، کسی بھی مقام پر، دن اور رات میں، اور وہ یہ دعا پڑھ لے، تو آپ نے فرمایا لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذلک، جہاں وہ اپنی منزل پر اترا ہے جب تک وہاں سے وہ جائے گا نہیں، تب تک اس دعا کی برکت سے اسے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی 2708، ترمذی کی 3499، ابن ماجہ کی 3592۔ یعنی جس شخص نے کسی مقام پر پڑاؤ ڈالا اور یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے اس کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہاں تک کہ وہ صحیح سالم اس مقام سے کوچ کر جائے گا۔ اور دوسری دعا جو انہی وظائف میں سے ایک ہے کہ دن کے اول وقت اور رات کے اول وقت میں 3 مرتبہ کہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جس کا ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں اس ذات کے نام سے جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ ابو داؤد کی 5088، ترمذی کی 3448، ابن ماجہ کی 3915 نمبر کی حدیث ہے۔ صحیح حدیث ہے، 3 مرتبہ صبح و شام یہ دعا بھی پڑھ لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شے زمین میں اور نہ آسمان میں کوئی بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق شام کو 3 مرتبہ پڑھنا بھی ثابت ہے، اور یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء صبح و شام دونوں وقت پڑھنا ثابت ہے۔ تو مذکورہ بالا اذکار اور معوذات، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بعض اہل علم نے اسی میں سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد کو بھی شامل کیا، تو یہ تمام جادو وغیرہ کے شر سے بچنے کے لیے عظیم اسباب ہیں۔ اس شخص کے لیے جو صدق دل سے اللہ پر ایمان و یقین رکھتا ہو اور گزشتہ دعاؤں اور معوذات کا انشراح صدر کے ساتھ پابند ہو، یعنی کھلے دل سے پڑھتا ہو،
یہ نہیں کہ بس زبان پر جاری ہے لیکن دل پر اس کے اثر نہیں، بلکہ وہ دل اور زبان دونوں کو حاضر رکھے اور یہ سمجھے کہ جب اللہ رسول کی سکھلائی ہوئی یہ چیزیں ہیں تو یقیناً ان سے ہم کو فائدہ ہوگا۔ اور یہی معاوضات و اذکار کا جادو لگ جانے کے بعد اس کو زائل کرنے میں بھی عظیم ہتھیار ہوتے ہیں، یعنی جو بتائے گئے پیچھے معوذتین، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، یہ تمام دعائیں، اس طرح سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، فی لیلۃ کفتاح۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے ضرر کو دفع کرنے اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے بکثرت اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری اور سوال بھی کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے اللہ سے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ جادو ہے اور دیگر جتنی بھی قسم کے شر ہیں، نظر بد، ٹونے ٹٹکے، کیا کرایا، آسیب زدہ آدمی، طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے جس قدر ہم دعا کریں گے جو اللہ رسول سے ثابت ہے، جیسے جادو وغیرہ کے اثرات کا علاج کرنا ہمارے لیے ممکن ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں بتلائی ہیں، آپ سے ثابت ہے کہ ہم یہ دعائیں پڑھیں۔ انہی دعاؤں میں سے دو دعائیں اور یاد کر لیں۔ ایک دعا ہے اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کو دم کیا کرتے تھے، اے اللہ لوگوں کے پالن ہار، اس مصیبت کو دور کر دے اور شفا عطا کر، تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ اور کوئی شفا نہیں۔ اللہ ایسی شفا عطا کر جو کوئی بیماری باقی نہ رکھے۔ بخاری کی حدیث ہے 5743 پر، مسلم میں آئی ہے 2191 پر، ترمذی میں آئی ہے 6363 پر، ابن ماجہ میں 1619 پر۔ یہ تمام حدیثیں صحیح، اور یہ دعا بھی بہت کامل ہے، خود بھی پڑھیں، کوئی بیمار ہے اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جن دعاؤں کو پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دم کیا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام نے، وہ دعا یہ ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، ہر نفس اور ہر حاسد نگاہ سے آپ کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اگر اس طرح سے ہم دعا کریں اور پڑھیں تو الحمدللہ ہر طرح کے شر سے اپنے آپ کو بھی، اپنے آل اولاد کو بھی، دوست احباب کو بھی، مسلمان مریضوں کو بھی الحمدللہ ہم شر سے بچا سکتے ہیں۔ کوئی بڑی دعائیں نہیں ہیں، یاد کر لیں۔ اگر یاد نہیں ہے کتاب میں دیکھ کر پڑھنا سیکھ جائیں، دیکھ کر پڑھ لیں یا پڑھ دیں۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں اور تمام کی تمام بیماریاں اللہ کے فضل و کرم سے چھو منتر، کیونکہ ان دعاؤں کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ ان کلمات اور الفاظ میں ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف پھیر رہا ہے اور اللہ سے مدد چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، بیماری کو دور فرما دے، حاسدوں کے حسد سے، جادوگروں کے جادوگری سے اور طرح طرح کے مصائب و پریشانی سے اسے بچا لے۔ جب اللہ کی پناہ میں کوئی آئے گا تو ظاہر سی بات ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے پناہ طلب کرو گے میں تمہیں پناہ دوں گا۔ بس ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں پر ایمان لائیں اور ان کے فوائد کو یقین کے ساتھ قبول کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عطا فرمائے گا۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انشاءاللہ باقی باتیں اگلے دروس میں آتی رہیں گی۔ هذا ما عندي۔